اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سکینہ کے ساتھ ظلم ہوا، ایسا کسی کی امت کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کی چادریں چھینی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نام کے نہ ہوں۔ آج میں آپ کو بی بی سکینہ کے مصائب سناؤں گی۔ کون سا ایسا ظلم تھا جو کربلا میں سکینہ کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ کربلا میں جب سب شہید ہو گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح کی لگام کھینچی اور آگے بڑھے، مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھ پایا۔ حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے اتر کر دیکھتے ہیں بی بی سکینہ گھوڑے کو پکڑ کر بری طرح رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ جو بھی مقتل کی طرف جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بچی، جس کو وہ بہت پیار کرتے تھے، بی بی سکینہ کو بہت پیار کیا اور بی بی زینب کے حوالے کیا۔ تمام اہل حرم، ام کلثوم اور بی بی زینب بہت رونے لگی۔ قیامت کا سماں تھا۔ ایسی جنگ حضرت امام حسین نے لڑی کہ یزیدی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یزیدی فوج 10 میل پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آخر غیب سے آواز آئی، اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اور حکم خدا پر ذوالفقار کو حسین علیہ السلام نے معیار میں رکھ لیا اور بدبخت سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اس لعنتی نے حرملہ نے آپ کی پیشانی پر ایک ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر آ گرے۔ زمین پر گرتے ہی کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا، عرش خدا ہل گیا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی آپ گرے ویسے ہی بی بی سکینہ بی بی زینب سے پوچھا، پھوپھی اماں، بابا کہاں ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، ابھی زین سے زمین پر گرے ہیں۔ سیدہ سکینہ بھاگتے ہوئے مقتل کی طرف بھاگی۔ یزید کی فوج سے پوچھا، میرا بابا کہاں ہے؟ میرا بابا کہاں ہے؟ یزید کی فوج نے پوچھا، تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ بی بی سکینہ نے کہا، میرے بابا کا نام حسین ہے۔ یزید نے ایک تیر نکالا، مولا حسین کو مارا اور کہا، یہ دیکھ، تیرا بابا یہ ہے۔ سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا تک پہنچی۔ آپ اپنے بابا کے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو ذبح ہوئے دیکھتی رہی۔ شمر سکینہ کو دیکھتا اور ضرب لگاتا۔ شمر بی بی سکینہ کو دیکھا اور کہنے لگا، حضرت امام حسین ہم نے مار دیا۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ظالموں نے جسم پر گھوڑے دوڑائے، اہل حرم کو قید کر لیا۔ کربلا کے بعد حضرت زین العابدین سے پوچھا، اے نواسہ رسول، بس اتنا بتا دیجیے، جب خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے۔ آپ نے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑی ہوئی تھی، اس کے دانے بتایا کہ جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے اور دانے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح
جب خیموں میں آگ لگی تو اہل حرم کے سارے بچے بکھر گئے، اور جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، بی بی سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئی۔ شمر مالون نے آپ کے کانوں سے گوشوارے کھینچے اور آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، اہل حرم کو قید کر لیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں اور رونے لگتی ہیں تو شمر مالون تماچے مارتا ہے۔ 4 سال کی بچی اتنے تماچے مار رہا تھا کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ جس بچی کے رونے پر بھی پابندی ہو۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ جیسے ہی قافلہ رکا، امام حسین کا سر نیزے پر وہیں رک جاتا ہے۔ شمر گستاخ حضرت زین العابدین سے کہنے لگا، تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سیدنا سجاد بی بی زینب سے فرماتے ہیں، پھوپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ قافلے میں نہیں، ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بی بی زینب نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون اور بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے بہت پیار کر رہی ہیں۔ بی بی زینب نے اس نقاب پوش بی بی سے پوچھا، اے بی بی، آپ کون ہیں؟ ہمیں تو جب سے قید کیا گیا ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ تو بی بی زینب سے کہا، میں فاطمہ ہوں، تمہاری ماں۔ بی بی زینب لپٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے وہ واپس آئی۔ شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا، کہنے لگا، تمہاری وجہ سے پوری قافلہ رکا ہوا تھا۔ اتنے میں بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی۔ اتنے میں شمر نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا اور تماچے مارتا ہوا کہنے لگا، اب قافلہ نہیں روکے گا اور مجھے جلد از جلد یزید کے دربار میں جانا ہے، وہاں سے انعام لینا ہے، اور کہتا ہے کہ حسین کا سر میں نے ہی قلم کیا تھا، مجھے اس کو جا کے بتانا ہے، مجھے دولت زیادہ دی جائے۔ جیسے ہی قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے پوچھا کہ پیچھے کون ہے؟ تو اس نے کہا، بابا علی کی بیٹیاں ہیں۔ یزید نے پوچھا، یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ تو کہا، یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ یزید کے دربار میں اس طرح کھڑی تھی کہ آپ کا پاؤں ایک زمین پہ جاتا تو دوسرا اوپر، تو دوسرا جو اوپر تھا وہ نیچے جاتا تو نیچے والا اوپر۔ تو یزید نے بی بی سکینہ سے کہا، آپ اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ تو بی بی سکینہ بولی، تمہارے سپاہیوں نے ہمیں رسیوں سے اس قدر زور سے باندھا ہے کہ ہم دونوں پاؤں بھی ایک ساتھ نیچے نہیں رکھ سکتے۔ یزید کہنے لگا، رسیوں کو کھول دو، اور کہنے لگا، سکینہ، ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ کہہ کر لعنتی نے حسین کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر حسین کو دیکھ کر بی بی سکینہ آگے آ رہی ہیں۔ یزید کہنے لگا، ایسے نہیں سکینہ، ہم تمہاری محبت کا امتحان لیں گے، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کیا تمہارے بابا خود تمہارے پاس آئیں گے۔ بی بی سکینہ نے پکارا، بابا، میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آئیے۔ بابا، آپ میرے پاس آئیے۔ بس بی بی سکینہ کا کہنا تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی کی گود میں آ گیا۔ سکینہ امام حسین کے رخسار پر رخسار رکھ کر رونے لگی۔ یزید نے حکم دیا، سب کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ نے خواب میں دیکھا، مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا، کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے چھوڑ کے؟ مجھے اس شمر نے بہت مارا ہے، میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تماچے مارے۔ بابا، آپ چھوڑ کے نہ جانا۔ میں نے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا، آ جاؤ میری سکینہ۔ جیسے ہی سکینہ کے خواب سے آنکھ کھلی تو بی بی سکینہ نے اہل حرم سے کہا، آج مجھے میرے بابا لینے آئے تھے۔ زینب سے کہا، مجھے میرے بابا حسین لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ سب بی بی سکینہ کو لپٹ کر رونے لگے۔ یزید سو رہا تھا۔ جب آواز آئی تو وہ اٹھ کر کہنے
لگا، یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہی کہنے لگے، لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے سپاہیوں سے کہا، تم ایسا کرو کہ انہیں حسین کا سر دے آؤ تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے کہنے پر حسین کا سر دے دیا گیا۔ حسین کا سر دیکھ کر سب بہت رونے لگے۔ بیماری میں بے ہوش سیدہ سکینہ کو جگایا۔ بی بی سکینہ نے بابا کا سر گود میں لیا اور لیتے ہی اتنا روئی، بالی سکینہ اتنا روئی، سر کو پکڑ کر اتنا روئی، روتے روتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اہل بیت رسول اور اہل حرم یہ جانتے ہوں گے کہ کتنی بیماری کی قید میں سکینہ بنت حسین کی ننھی سی قبر بنائی۔ یا اللہ، حسین کے یتیمہ کے مصائب کو سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ جائے، ان آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ آمین ثم آمین۔ بیٹیوں والوں، ذرا سوچو وہ منظر ہائے، باپ کی لاش پہ بیٹی نے تماچے کھائے، خون اس وقت رخسار سے نکل آیا ہوگا۔ اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا، کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا۔